أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تم خیال کرتے ہو ان کو جاگتا ہوا یعنی بیدار، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں بازو بالوسید دہلیز پر. اگر آپ جھانکیں ان پر منہم فرارن تو آپ پیٹھ پھیر لیں ان سے بھاگتے ہوئے فرارن مانا بھاگتے ہوئے. یا آپ واقف ہو جائیے، آپ جھانکیں ان پر یعنی دیکھنے سے مراد ہے، دیکھیں ان کو تو آپ پیٹھ پھیر لیں گے یعنی بھاگیں گے، اور ضرور آپ میں بھر جائے گی ان کی دہشت. دہشت مانا روب. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے فرمایا اصحاب کہف کے لیے کہ تم ان کو جاگتا ہوا سمجھتے ہو حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور اگر تمہیں وہاں پر پھر یہ فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں نا، زندہ ہے تو ایک کروٹ بدلتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے، اور ان کا کتا جو ہے وہ ان کے دہلیز پر ان کو خط پر دہانے پر ساتھ بازو پھیلائے ہوئے کتا. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں وہاں موقع مل جائے جھانکنے کا دیکھنے کا تو تم ڈر کے مارے فوراً بھاگ جاؤ گے، ان کے روب کو دہشت کو برداشت نہیں کر سکو گے. وہ ایک ایسی جگہ سوئے ہوئے ہیں جہاں آدمی کا پہنچنا مشکل ہے. اگر کہیں کوئی اس کو موقع مل جائے آدمی کو وہاں تک پہنچنے کا جھانکنے کا، تو قدرتی طور پر ان کی جو حفاظت ہے اس کی دہشت جو ہے اس میں کوئی قریب نہیں جا سکے گا ان کے ساتھ. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اور اسی طرح ہم نے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا ان کو تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں. کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ہیں ایک دن او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. قالوا ربکم عالم بما لبثتم، انہوں نے کہا آپس میں کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو. تم بھیجو اپنا ایک آدمی اپنی اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، پھر وہ دیکھے کون اس شہر کا زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے لحاظ سے، تو چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا اس میں سے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور
ہرگز آگاہ نہ کرے تمہارے بارے میں کسی کو. اب یہ ہدایات دے کر ایک دوسرے سے باتیں ہوئی. یہ ہدایت دے کر انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملت ولن تفلحوا اذا ابدا. بے شک وہ اگر غالب ہو گئے تم پر تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، یا وہ لوٹائیں گے تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز تم فلاح نہ پاؤ گے اس وقت کبھی بھی. یہ ہدایت بھی ساتھ میں انہوں نے اپنے ساتھی کو دی کہ کسی کو بتانا بھی نہیں، سختی سے بات بھی نہیں کرنا، نرمی سے بات بھی نہیں کرنا، اپنا پتہ بھی نہیں بتانا ان کو، ورنہ وہ تو ڈرے ہوئے تھے نا، پہلے تو چھپ گئے تھے، وہ ہمیں سنسار کر دیں گے اور یا پھر ہمیں لوٹائیں گے کہ ہمارے دین کو قبول کر لو. لیکن اب 300 سال اور اس سے کچھ اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا، حالات سب بدل گئے تھے، حکومت بھی بدل گئی، لوگوں کے کلچر اور تہذیب بھی بدل گئی، زبان، اس کا لہجہ اور انسانیت بھی، لباس بھی، یہ سب کچھ. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بلا شبہ قیامت میں کوئی شک نہیں. جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا تم بناؤ ان پر ایک عمارت، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو. کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے تھے ان کے معاملے پر کہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شہر کے لوگوں کو ان پر اتنی حد تک مطلع کیا کہ ان سے بات چیت ہوئی ایک آدمی سے، اور وہاں تک وہ پہنچے جس غار میں تھے اس کے بہانے پر، تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم کیا کریں، اندر تو جا نہیں سکتے نا، تو کوئی نشانی کے طور پر کہ بعض نے کہا کہ عمارت بنا دو، بعض نے کہا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایک مسجد تعمیر کرا دیں. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اطلاع لوگوں کو اس لیے کروائی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت آئے گی، اس میں شک نہیں ہے، اور اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس طرح مسجد سجدے گاہ کو کہتے ہیں نا. کہتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ولی جو ہے ان کو نبی تو نہیں پتا، لیکن ولی کو بھی اللہ کے مقرر کیا ولی، یعنی ولیوں کی جہاں پہ قبر ہے یا جہاں ولی کوئی ہے اس کے ساتھ مسجد بنا دیا، یا اس کو اوپر مسجد بنا دی، یا دوسرے لفظوں میں اس کو سجدہ گاہ بنا دیا اس جگہ کو پتا نہیں. وہ تو غلط ہے. یہاں بات صرف بات ہوئی ہے نا، بنانے کی بات بن گئی، بنائیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان میں اگر کوئی مسجد نمازوں کے لیے بنائی جائے تو جائز ہے، لیکن اس کی 4 دیواری اونچی ہو اور بس مسجد کی طرح قبریں نظر نہ آئے. مسجد دہانے پر بنے، ہاں ہٹ کے کیا بہت دور.
بہت دور. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة رابع سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلمون إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغائب، یہ رائے زمین ہے بغیر دیکھے. اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کے حال کو مگر بہت تھوڑے ہی لوگ. تو آپ جھگڑا نہ کریں ان کے متعلق مگر سرسری جھگڑا ورباس مباحثہ، اور نہ آپ پوچھیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی. بس سمجھ گئے نا؟ اتنا زیادہ رابطے رکھنے کی وجہ کیا؟ ہاں اس معاملے میں اتنا پوچھا رکھنے کی وجہ کیا؟ تعداد بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، نہ کچھ علم ہے، نہ باتچیت کی اجازت ہے. یہ ریزن اس میں سب لوگوں کی آزمائش ہے نا. وہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور یہ وغیرہ وغیرہ،